ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی, دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت فخر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا ہی نام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے, بتا تو کیا لے گا, اب تو دیکھ جلدی بتا, اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا. اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا, تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حد ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤں. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے, تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ کا فقر, میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے, تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا, اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کون جی؟ اللہ. ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے, ایسا بھی کم. کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر یہ. حضرت سلمان فارسی گورنر تھے, کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان بچھا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. دسترخوان صاف ہوتا ہے. روٹی, بڑے گورنر تھے آپ, بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے, وزیر بیٹھے تھے, روٹی کا لقمہ گر گیا. آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا, وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں, میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا, میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا, میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں. دیکھو عزت کس بات میں. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے, سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ. حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا, منہ میں رکھا, پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا. ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو, کیا کر, آپ گورنر ہے, سوچئے تو صحیح, یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, اٹھا اٹھا کے کھا رہے. کان میں بات کی, کان میں. حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے, انہوں نے کان میں بات کی. لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے, کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں, یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں. پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی, رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا, نوکریاں کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں. اور بھائیو حد ہو گئی. حضرت بلال, حضرت بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے. کیسے وہ کس طرح بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے, اور بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی, ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. کالا رنگ ہے, نام بھی لکھنا نہیں جانتے, زمانے میں تعارف کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے. لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو, کس طرح سے نہیں ڈرتا, یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے. حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ, اس کی بات نہ کرنا, اسے آنے دو, اسے آنے دو, اس کی بات نہ چھیڑنا. حضرت سیدنا بلال آئے, کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو. فرمایا نہیں چپ کر یار, بازو پکڑا, اپنی کرسی پہ بٹھایا. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں, مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے,
میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے۔ نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 10واں روزہ ہے، حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات چھوڑ دو، سیدھی توجہ مدینے والے محبوب کی طرف کرو، جیسے حضور کہیں ویسے کرو، جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو۔ رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا، آخرت میں بھی عزت دے دوں گا۔ عزت غلامی رسول میں ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔